السلام علیکم جی، ویلکم ٹو مائی چینل آڈیو بکس بائی سویرا۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ عنکبوت از قلم نور راجپوت، ایپیسوڈ نمبر 89۔ رات کا گہرا سکوت کمرے کی دیواروں میں مقید تھا، باہر ہواؤں کا شور جیسے کوئی اسے بیان کر رہا ہو۔ رئیس اپنے وسیع و عریض کمرے میں قد آدم آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے برہنہ جسم پر کمکموں کی مدھم روشنی پڑ رہی تھی۔ آرام دہ ٹراؤزر میں ملبوس اس کے گیلے بال ماتھے اور گردن پر بکھرے تھے، جن سے پانی کے قطرے آہستہ آہستہ پھسل کر اس کے چوڑے شانوں پر گر رہے تھے۔ کمرہ پرتعش تھا، ہر شے قرینے سے سجی ہوئی تھی، مگر اس وقت اس آرائش و زیبائش کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ آئینے میں نظر آنے والا عکس کسی جنگ سے لوٹے ہوئے سپاہی کا تھا، ایک ایسا سپاہی جس نے جنگ تو جیت لی تھی مگر اپنی روح ہرایا تھا۔ اس کا سینہ اور پیٹھ کسی نقشے کی طرح تھے، ایک ایسا نقشہ جو اذیت، بربریت اور بقا کی داستان سناتا تھا۔ ان گنت زخموں کے نشان، کچھ گہرے اور بھدے، کچھ ہلکے اور مدھم، اس کی جلد پر کھدے ہوئے تھے۔ یہ محض نشان نہیں تھے، یہ اس کے ماضی کے وہ سیاہ باب تھے جنہیں وہ ہر روز جیتا تھا، ہر روز مرتا تھا۔ ایک خاص نشان جو اس کی بائیں پسلی سے شروع ہو کر ناف کے قریب ختم ہوتا تھا، آج بھی کبھی کبھار درد کی ایک ٹیس بن کر ابھرتا، جیسے کوئی پرانا زخم تازہ ہونے کی ضد کر رہا ہو۔ اس کی پیٹھ اس نشانوں سے بھری ہوئی تھی۔ آئینے میں اپنے عکس کو گھورتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک سرد اور بے رحم چمک ابھری۔ ماضی کسی تیز دھار خنجر کی طرح اس کے تصور کے پردے پر لہرایا، وقت پیچھے کی جانب تیزی سے بھاگا۔ ایک پوشیدہ تاریک گودام کی متعفن ہوا میں لوہے اور خون کی ملی جلی بو رچی تھی۔ 17 سالہ رئیس کی آنکھیں خوف اور بے بسی سے پھیلی ہوئی تھیں۔ اس کا کمزور جسم دھول اور خون میں لت پت فرش پر پڑا تھا، اس کے کپڑے تار تار تھے اور اس کا جسم اذیت سے کانپ رہا تھا۔ چند قہقہے اس کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر رہے تھے۔ وہ بے حس درندہ صفت مرد اس کے گرد کھڑے تھے، ان کی آنکھوں میں حیوانی ہوس اور فتح کا نشہ تھا۔ آج ہم تمہاری اکڑ نکال دیں گے، ایک کرخت آواز گونجی۔ ایسا سبق سکھائیں گے کہ زندگی بھر سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا، تمہیں اپنے اورنگزیب ہونے پر شرمندگی ہوگی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے بھاگنے کی کوشش کی، اپنی تمام تر قوت مجتمع کر کے اٹھنا چاہا، مگر ایک بھاری بوجھ اس کی کمر پر پڑا اور وہ کرہ کر رہ گیا۔ درد کی ایک شدید لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ چیخنا چلایا، مگر اس کی آواز گودام کی اونچی چھت سے ٹکرا کر دم توڑ گئی۔ ان درندوں کے لیے اس کی چیخیں کسی موسیقی سے کم نہ تھیں۔ وہ اسے نوچ رہے تھے، کھسوٹ رہے تھے، ان کے ناخن اس کے جسم میں گر رہے تھے، جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا اپنے شکار کو بھنبوڑ رہا ہو۔ مگر جسمانی اذیت سے کہیں بڑھ کر وہ روحانی کرب تھا جو اسے اندر ہی اندر توڑ رہا تھا۔ وہ صرف اس کی جان نہیں لینا چاہتے تھے، وہ اس کی شناخت، اس کا وقار، اس کا مان لینا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی ہی نظروں میں گر جائے، اتنا کہ پھر کبھی خود سے نظریں نہ ملا سکے، پھر کبھی نہ اٹھ سکے۔ اذیت کے اس طوفان میں ایک لمحہ ایسا آیا جب اس کے اندر کا خوف ایک آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑا، ایک آتش فشاں پہاڑ کی طرح پھٹ پڑا۔ جب موت اور ذلت کے بیچ انتخاب کا وقت آیا تو اس نے مزاحمت کا فیصلہ کیا۔ اس کا ہاتھ قریب ہی پڑی ایک ٹھنڈی وزنی شے سے ٹکرایا، وہ ایک لوہے کی سلاخ تھی۔ اس کے ٹھنڈے لمس نے اس کے اندر بجھتی ہوئی چنگاری کو ہوا دے دی۔ ایک وحشیانہ قوت کے ساتھ اس نے سلاخ کو پکڑا اور آنکھیں بند کر کے گھمایا۔ ایک دل خراش چیخ بلند ہوئی، پھر دوسری، پھر تیسری۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو منظر بدل چکا تھا، قہقہے کراہوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ اس نے ایک جنونی کی طرح سلاخ برسانا شروع کر دی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کس کو مار رہا تھا، کہاں مار رہا تھا، وہ بس مار رہا تھا۔ اسی افراتفری میں ایک سلاخ دہکتے کوئلوں پر گری، لمحوں میں وہ سلاخ دہکنے لگی،
ان میں سے ایک درندے نے وہی دہکتی ہوئی سرخ سلاخ اٹھائی اور اس کی پیٹھ پر رکھ دی۔ ایک ایسی چیخ اس کے حلق سے نکلی جو انسانی نہیں لگتی تھی۔ جلتے ہوئے گوشت کی بو گودام کی فضا کو مزید زہریلا کر دیا، مگر یہ اذیت اس کے جنون کو کم نہ کر سکی۔ اس نے آخری بار کیا اور پھر اپنی تمام تر بچی کچی ہمت مجتمع کر کے دروازے کی طرف بھاگا۔ اس کا وجود جل رہا تھا، خون رس رہا تھا، مگر اس وقت اسے صرف بھاگنا تھا، اس جہنم سے دور، بہت دور، بہت دور۔ اور وہ بھاگ آیا تھا، بہت دور۔ اس نے بہت اونچی اڑان بھر لی تھی۔ آج وہ سب سے بلند تھا، آج وہ ایک سلطنت کا رئیس تھا۔ مگر کچھ کھاؤ ایسے ہوتے ہیں جو روح تک کو گھائل کر جاتے ہیں، کچھ کھاؤ جو کبھی نہیں بھرتے۔ پانی کا ایک قطرہ اس کے ماتھے سے پھسل کر اس کی آنکھ میں گرا اور وہ ان خیالوں کی دنیا سے باہر آ گیا۔ اس نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں، بلکہ ایک سرد آگ دہک رہی تھی۔ وہ 17 سالہ لڑکا اسی گودام میں مر چکا تھا۔ جو وہاں سے نکلا تھا وہ کوئی اور تھا، ایک ایسا شخص جس نے اپنی روح کو اذیت کی بھٹی میں جلا کر فولاد بنا لیا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اس کے دشمنوں نے اسے توڑنا چاہا تھا، مگر اس نے خود کو ایک ایسے عفریت میں بدل دیا تھا جو اب کسی کے قابو میں آنے والا نہیں تھا۔ وہ زخم، وہ نشان، اب اس کی کمزوری نہیں، اس کی طاقت تھے۔ وہ اسے ہر لمحہ یاد دلاتے تھے کہ دنیا کتنی بے رحم ہے اور زندہ رہنے کے لیے کتنا بے رحم بننا پڑتا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر آئینے کو چھوا۔ اس کا لمس برف کی طرح سرد تھا۔ تم نے مجھے مارنا چاہا تھا؟ وہ اپنے عکس سے مخاطب ہوا۔ اس کی آواز میں ایک بھیانک گونج تھی۔ دیکھو، میں آج بھی زندہ ہوں اور تم سب مر چکے ہو۔ یہ کہہ کر وہ مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں فتح کا غرور تو تھا، مگر خوشی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ یہ ایک ایسے شخص کی مسکراہٹ تھی جس نے سب کچھ چھن جانے کے بعد سب کچھ حاصل کر لیا تھا، مگر اس قیمت پر کہ وہ خود کو ہمیشہ کے لیے کھو چکا تھا۔ یہاں ہر شخص سروائیور ہے، ہر شخص نے اپنی بقا کے لیے جانے کیا کچھ کھیلا ہے۔ اس نے بھی جھیلا تھا، مگر یہ یادیں اس کی کمزوری نہیں تھیں، اس کی خوراک تھیں، اس کا ایندھن تھیں۔ اس کے پلتے عفریت انہی یادوں سے خوراک کشید کرتے تھے۔ ایک آخری نظر خود پر ڈال کر اس نے گنگناتے ہوئے شرٹ اتار کر پہن لی۔ مضبوط جسم چھپ گیا۔ تبھی اس کے وسیع بیڈ پر پڑا فون جگمگا اٹھا۔ اس کی تیز روشنی نے کمرے کے نیم تاریک ماحول کو چیرا۔ اس نے رخ موڑ کر دیکھا۔ اسکرین پر جلی حروف میں ہاسپٹل لکھا چمک رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات نہیں بدلے، مگر آنکھوں میں ایک گہری شکاری چمک ابھر آئی۔ اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو۔ اس کی بھاری بھرکم آواز میں وہی بے رحمی تھی جو کچھ دیر پہلے اس کے عکس میں تھی۔ سر، آپ وزٹ کر سکتے ہیں؟ دوسری طرف سے ایک محتاط پیشہ ورانہ نسوانی آواز ابھری۔ رئیس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے فون کاٹ دیا، جیسے مزید کچھ سننے یا کہنے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ 5 منٹ بعد وہ رئیس مینشن کے عالی شان پورچ میں کھڑا تھا، سادہ سیاہ شرٹ، ٹراؤزر اور پیروں میں چپل پہنے۔ یہ شخص اس رئیس سے یکسر مختلف تھا جسے دنیا بزنس میٹنگز اور جگمگاتی پارٹیوں میں دیکھتی تھی۔ اس نے انگلیوں میں اپنے گیلے بالوں کو بے ترتیبی سے پیچھے کیا۔ اسے گیراج کی طرف جاتا دیکھ کر ڈیوٹی پر موجود مستعد گارڈز آگے بڑھے، مگر اس نے صرف ہاتھ کے ایک سرد اشارے سے انہیں وہیں روک دیا۔ چند لمحوں بعد ایک سیاہ طاقتور گاڑی کی ہیڈ لائٹس نے رات کو چیرا اور وہ رئیس مینشن کے خود کار گیٹوں سے باہر نکل گئی۔ روشنیوں میں نہایا ہوا سفید مینشن پیچھے یوں کھڑا رہ گیا جیسے کوئی سفید ہاتھی اپنے مالک کے اعراضوں کا خاموش گواہ۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد اس کی گاڑی شہر کے ایک پرائیویٹ مہنگے ہسپتال کے سامنے رکی۔ یہ ہسپتال کم اور ایک پرسکون سینیٹوریم زیادہ لگتا تھا، جو امیروں کو ان کے ناپسندیدہ رشتہ داروں سے آرام دینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ وہ پراعتماد قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا۔ راہداریوں میں موت جیسی خاموشی اور دواؤں کی ملی جلی بو تھی۔
وہ ایک مخصوص کمرے کے سامنے رکا جس پر کوئی نام نہیں تھا، صرف ایک نمبر درج تھا۔ اس نے بغیر دستک دیے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ سامنے ہی ایک شخص وہیل چیئر پر بیٹھا تھا جس کا سر ایک طرف بے جان انداز میں ڈھلکا ہوا تھا۔ آنکھیں چھت پر کسی نادیدہ نقطے پر جمی تھیں۔ کمرے کی ہوا میں مایوسی اور شکست کی بو رچی تھی۔ رئیس کے قدموں کی آہٹ پر وہیل چیئر پر بیٹھے شخص نے آہستہ سے سر اٹھانے کی کوشش کی۔ جیسے ایک ہی نظر رئیس کے وجود پر پڑی جیسے ہی اس کی نظر رئیس کے وجود پر پڑی، اس کی سبز آنکھوں میں زندگی کی ایک لہر دوڑی، شدید، ناقابل بیان خوف کی لہر۔ آنکھیں یوں پھٹ پڑیں جیسے اس نے موت کے فرشتے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا ہو۔ اس نے اپنے مفلوج ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، زبان ہلانے کی جدوجہد کی، مگر اس کے حلق سے ایک کھٹی کھٹی خوفناک کھرکھراہٹ کے سوا کچھ بھی نہ نکلا۔ اپنے وقت کا وجیحہ اور مغرور فرقان گردیزی اس وقت خوف اور دہشت کا ایک زندہ مجسمہ تھا۔ یہ منظر ہر چند مہینوں بعد دہرایا جاتا تھا۔ رئیس اس کی زندگی میں ایک کیلنڈر کی طرح تھا جو اسے یاد دلانے آتا تھا کہ اس کی اذیت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ مضبوط قدم دھرتا آگے بڑھا اور اس کے سامنے رکھی کرسی پر ایسے سکون سے بیٹھ گیا جیسے کوئی بادشاہ اپنے تخت پر براجمان ہوتا ہے۔ فرقان کی خوف سے سفید پڑتی رنگت دیکھ کر رئیس کے لبوں پر وہی زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ فکر نہ کرو فرقان، اس کی آواز ریشم کی طرح نرم مگر سانپ کی طرح زہریلی تھی۔ میں تمہیں مارنے نہیں آیا اور نہ ہی کبھی ماروں گا۔ موت تو ایک نعمت ہے، ایک لمحے کا سکون، اور میں تمہیں سکون کیوں دوں؟ اس نے جیب سے ایک مہنگا سگار اور سونے کا لائٹر نکالا۔ وہ اسے تب ہی پیتا تھا جب اسے شدید غصہ آتا یا پھر وہ کسی گہرے دباؤ میں ہوتا تھا، اور آج کل دونوں ہی عروج پر تھے۔ لائٹر کی آگ بھڑکی تو ایک لمحے کے لیے رئیس کا چہرہ اور اس کی آنکھوں میں جلتی آگ روشن ہوئی۔ اس نے سگار کا ایک گہرا کش لیا اور دھوئیں کا ایک مرغولا فرقان کے خوفزدہ چہرے پر چھوڑا جو اس کی آنکھوں میں چبھنے لگا۔ تمہارے لیے یہی سزا کافی ہے، اس نے کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، کہ تمہارا اپنا سگا بھائی تمہیں ایک معذور اور نفسیاتی مریض بنا کر یہاں قید کیے ہوئے ہے۔ دنیا کے لیے تم مر چکے ہو فرقان، اور جو زندہ ہے وہ برہان گردیزی ہے۔ وہ اب غور سے فرقان کے ہر تاثر کو دیکھ رہا تھا، اس کے خوف اور درد سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے، تمہارے دیے گئے زخم آج بھی میرے جسم پر نقش ہیں۔ میں نے کبھی انہیں مٹانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ میری ٹرافیاں ہیں، وہ یادگاریں جو بتاتی ہیں کہ انسان کتنا گر سکتا ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکا، سگار اس کے لبوں میں دبا تھا۔ اور پتہ ہے میں یہاں بار بار کیوں آتا ہوں؟ فرقان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ تمہارا شکریہ ادا کرنے۔ رئیس نے آگے جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ اس کی آنکھوں میں ایک جنونی چمک تھی۔ اگر تم لوگوں نے اس رات 17 سال کے لڑکے کی اس روح کو نہ مارا ہوتا تو آج یہ رئیس نامی عفریت کبھی جنم نہ لیتا۔ تم نے مجھے توڑنا چاہا تھا اور تم نے مجھے فولاد بنا دیا۔ تم نے مجھے خوف سکھانا چاہا تھا اور تم نے مجھے سکھا دیا کہ خوف کو ہتھیار کیسے بناتے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور فرقان کے سر پر جھکا۔ اس کی سانسیں فرقان کے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ یہ دنیا ایک جنگل ہے اور یہاں کمزور شکار بن جاتا ہے۔ تم نے مجھے شکار بنایا تھا اور میں نے اس جنگل کا سب سے خطرناک شکاری بننا سیکھ لیا۔ میں دنیا کو وہی لوٹا رہا ہوں جو دنیا نے مجھے دیا، درد، اذیت، بے رحمی، یہ سب تمہارا ہی تحفہ ہے۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ تم یقیناً جاننا چاہتے ہو کہ وہ سب سہنے کے باوجود اور یہ سب کرنے کے بعد میں پورے قد سے کیسے کھڑا ہوتا ہوں؟ میں گرتا کیوں نہیں ہوں؟ میں ہمیشہ جیت کیسے جاتا ہوں؟ اس کی سرگوشیاں سانپ جیسی تھیں۔ اس دنیا میں بہت سے شیطان، بہت سے عفریت ہوں گے، مگر میں خود کی نظروں میں معتبر کیوں ہوں؟ کیونکہ میں اپنی چوائسز کو اون کرتا ہوں۔ میں انہیں تاج کی طرح سجاتا ہوں
میں نے تمہیں مارا نہیں، یہ میری چوائس ہے، میں زندہ ہوں، تم بھی زندہ رہو گے، حساب برابر۔ یہ کہہ کر اس نے آخری بار فرقان کی ابلتی ہوئی آنکھوں میں دیکھا اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ مڑ گیا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے فرقان کرتیزی کو اس کی ویل چیئر، اس کی خاموش چیخوں اور اس زندہ جہنم کے ساتھ تنہا چھوڑ کر جس کا معمار وہ خود تھا۔ خالی راہداری میں وہ ہولے ہولے آگے بڑھ رہا تھا۔ ہاں، وہ دنیا کو وہی لوٹاتا تھا جو اس سے ملتا تھا۔ وہ عزت دینے والوں کو عزت دیتا تھا، وفا کرنے والوں پر جان وار دیتا تھا، جبکہ بے وفائی کی سزا موت، جبکہ اذیت کا بدلہ اذیت اور جان کا بدلہ جان تھی۔ وہ اصول پسند آدمی تھا اور اس کے اصولوں میں حساب برابر رکھنا سر فہرست تھا۔ شہر کی شور و غل سے میلوں دور یہ فارم ہاؤس زمین پر جنت کا ایک ٹکڑا تھا۔ کئی کنالوں پر پھیلا یہ محض ایک عمارت نہیں بلکہ رئیس کی ایک چھوٹی سی سلطنت تھی، جہاں دنیا کی قوانین نہیں، صرف اس کی مرضی چلتی تھی۔ دھوپ سنہری تھی اور ہوا میں گھاس، مٹی اور آزادی کی خوشبو رچی تھی۔ ایک طرف شیشے کی طرح چمکتا ایک وسیع اصطبل تھا، جہاں دنیا کی بہترین نسل کے گھوڑے اپنی طاقت پر اتراتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی گھڑ سواری کے لیے ایک گول ٹریک بنا تھا اور اس کے پار جدید ترین ہیوی بائکس ایک قطار میں کھڑی تھیں، جیسے لوہے کے بنے ہوئے جنگلی جانور اپنے مالک کے حکم کے منتظر ہوں۔ فارم ہاؤس کے دوسرے کونے میں بنے شوٹنگ رینج میں گولیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ عروسہ جمال سیاہ تنگ پینٹ اور گہرے سبز رنگ کی ٹی شرٹ میں ملبوس ایک نئی اسسالٹ رائفل کی ٹیسٹنگ کر رہی تھی۔ اس کا نشانہ ہمیشہ کی طرح پکا تھا، ہر گولی ٹھیک نشانے پر لگ رہی تھی، مگر آج اس کے ساتھ ایک اور وجود تھا جو نہ صرف اس کے نشانے کی برابری کر رہا تھا بلکہ اس کی حرکات میں ایک خاص بے فکری اور دلکشی تھی۔ ولی اسی طرح کے آرام دہ لباس میں اس کے ساتھ کھڑا ایک اور ٹارگٹ پر فائرنگ کر رہا تھا۔ ہر فائر کے بعد وہ مسکرا کر عروسہ کی طرف دیکھتا، جیسے کوئی یہ سنجیدہ کام نہیں بلکہ ایک کھیل ہو۔ روبوٹ کے سرکٹس کپ کیک کھانے کے بعد بھی کام کر رہے ہیں، امپریسو، اس نے ایک میگزین بدلتے ہوئے شرارت سے کہا۔ عروسہ کے سنجیدہ چہرے پر ایک لمحے کے لیے کوئی تاثر نہ ابھرا، مگر پھر اس کے لبوں کے کونے بمشکل دکھائی دینے لگے۔ والی ایک جنبش کے ساتھ اوپر اٹھے۔ میرے سرکٹس ہمیشہ ٹھیک کام کرتے ہیں، اسکار۔ اس کی آواز میں معمول کی سرد مہری کی جگہ ایک ہلکی سی نرمی تھی۔ البتہ تمہاری صلاحیت تمہارے لاوبالی پن سے کہیں زیادہ ہے۔ تم نے یہ سب کہاں سے سیکھا؟ یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے ولی کی ذات میں دلچسپی ظاہر کی تھی۔ ولی نے کندھے اچکائے۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہری چمک تھی جس میں ماضی کے کئی راز دفن تھے۔ کچھ کہانیاں بندوق کی گولیوں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں، انہیں وقت آنے پر ہی سنایا جاتا ہے۔ کوئی اتنی لمبی چوڑی کہانی نہیں تھی۔ قید سے رہائی کے بعد سیکھا تھا اس نے۔ سیکھا کیوں تھا، یہ سب جانتے ہیں۔ اسی لمحے ٹریک کی طرف سے ٹاپوں کی آواز ابھری۔ رئیس اپنے پسندیدہ سفید گھوڑے رستم پر سوار تھا۔ سفید پولو شرٹ اور ٹراؤزر میں وہ کسی عفریت کی طرح لگ رہا تھا، طاقت، وقار اور بے پناہ حاکمیت کا مجسمہ۔ رستم اس کے اشاروں پر یوں ناچ رہا تھا جیسے وہ دونوں ایک ہی وجود ہوں۔ اس نے گھوڑے کو ایک جگہ روکا اور فخر سے ولی اور عروسہ کو دیکھا۔ دوسری طرف مراد ملازمین کے ساتھ مل کر باربیکیو کی تیاریوں کی نگرانی کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا، جیسے اس خاندان کو یوں خوش دیکھنا ہی اس کی سب سے بڑی خوشی ہو۔ کیا بات ہے بیبی برو، رئیس کی گونجدار آواز فضا میں بلند ہوئی۔ ان مشینوں سے تو ہر کوئی کھیل لیتا ہے، ہمت ہے تو اس زندہ طوفان کا مقابلہ کرو۔ اس نے محبت بھری للکار کے ساتھ رستم کی گردن تھپتھپائی۔ یہ سنتے ولی کے چہرے پر ایک دھیمی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنی گن میز پر رکھی۔ چیلنج قبول ہے بگ بی، لیکن پھر یہ مت کہیے گا کہ یہ نئی ٹیکنالوجی نے پرانی طاقت کو پیچھے چھوڑ دیا۔
और फिर ये नज़ारा देखने के लिए था। एक तरफ रईस का सफ़ेद घोड़ा रुस्तम था, जो ताकत और फितरत का शाहकार था, और दूसरी तरफ वली एक चमकती हुई स्याह हैवी बाइक की तरफ बढ़ रहा था, जो इंसानी जहानत और रफ्तार की अलामत थी। इसने बाइक स्टार्ट की तो इसके इंजन की धार ने फार्म हाउस की खामोशी को चीर दिया। रुस्तम ने इस आवाज़ पर बेचैनी से हिनहिनाकर अपने अगले पाँव हवा में उठाए। रईस ने इसे काबू किया। इसकी आंखों में फ़ख्र और मोहब्बत की चमक थी। एक चक्कर, अस्तबल से लेकर इस पुराने बरगद के दरख्त तक और वापसी, रईस ने ऐलान किया। मुराद और उरूज़ा भी अब ट्रैक के पास आ खड़े थे। उरूज़ा की नज़रें इन दोनों पर जमी थीं। वो इन मामू भांजे की इस बंधन को देख रही थी, जिसमें जुनून भी था, मोहब्बत भी, और एक दूसरे को हर मैदान में आजमाने का जज्बा भी। इशारा मिलते ही दो मुख्तलिफ ताकतें एक साथ हरकत में आईं। रुस्तम के टापों ने ज़मीन पर जैसे जलजला हाँ सॉरी जलजला है रुस्तम के टापों ने ज़मीन पर जैसे जलजला बर्पा कर दिया। वो एक सफ़ेद शहाब साकिब की तरह आगे बढ़ा। इसकी रफ्तार खालिस, वहशी और बेलगाम थी। रईस इसकी पीठ पर यूं बैठा था जैसे वो हवा में तैर रहा हो। इसके बाल हवा में लहरा रहे थे। दूसरी तरफ वली की बाइक इस एक स्याह साए की तरह ज़मीन पर फिसल रही थी। इंजन की चीखती हुई आवाज़ और टायरों की गिरफ्त ने इसे एक बरकी तीर बना दिया था। ट्रैक की सीध ट्रैक के सीधे हिस्सों पर बाइक घोड़े को पीछे छोड़ देती, मगर जैसे ही मोड़ आता, ये ज़मीन नाहमवार होती, रुस्तम अपनी फितरती ताकत और लचक से बाजी ले जाता। ये सिर्फ रफ्तार की जंग नहीं थी, ये दो नस्लों, दो फ़लसफ़ों और दो मोहब्बत करने वालों के दिल का मुकाबला था। रईस के चेहरे पर खालिस खुशी और फ़ख्र था, जबकि वली की आंखों में चैलेंज था। आखिरी मोड़ पर दोनों तकरीबन बराबर थे। बाइक का इंजन अपनी आखिरी हदों को छू रहा था और रुस्तम की सांसें तूफान की तरह चल रही थीं। फाइनल लाइन पर बाइक के पहिए और रुस्तम के अगले कदम ने तकरीबन एक ही वक्त में लकीर को अबूर किया। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। सिर्फ इंजन के ठंडा होने की टिक टिक और घोड़े की गहरी सांसों की आवाज़ बाकी रह गई। फिर रईस का बुलंदोबाला कहकहा गूंजा। एक ऐसा कहकहा जो सिर्फ अपने अजीज तरीन शख्स के लिए मखसूस था। वो घोड़े से उतरा और वली की तरफ बढ़ा, जो बाइक से उतरकर हेलमेट उतार रहा था। इसके बाल पसीने से भीगे हुए थे। वेल डन। रईस ने आगे बढ़कर इसके कंधों पर हाथ रखा। इसकी आंखों में बेपनाह मोहब्बत और फ़ख्र था। ये खालिस था, बिना किसी मतलब के, बिना किसी कदौरत के। इसने वली को अपनी तरफ खींचा और इसके इस पसीने से भीगा हुआ माथा चूम लिया। ये इतना अचानक हुआ था कि पल भर के लिए वली भी साकित रह गया। इसके अंदर जज्बात और एहसासात का ऐसा समंदर फूटा कि हलक में आंसुओं का गोला सा अटक गया। यही मोहब्बत चाहिए थी इसे रईस से, इस शख्स से जो इसकी माँ का पसंदीदा था, जो इसकी माँ से जुड़ा था। रईस ने वली को मजबूती से गले लगा लिया। इस लम्हे में वो बेरहम डार्क लॉर्ड नहीं, बल्कि सिर्फ एक बिग बी था, जिसे अपने भांजे पर दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा फ़ख्र हो रहा था। इस एक लम्हे को वो सालों से जीना चाहता था, मगर इसका अपना कोई साथ ही नहीं था। कभी कभी सब होते हुए भी इंसान रिश्तों को तरसता था, और इस रिश्ते ने इसके सारे शक दूर करके इसके दिल तक जगह बना ली थी। इसके आने से सब कितना परफेक्ट हो गया था। और रोज़ा दूर खड़ी ये मंजर देख रही थी। इसकी नज़र वली पर थी, जो अब लाओबाली इंसान की तरह खुशी से झूमते हुए इनकी जानिब बढ़ रहा था। यस, यस, मैं जीत गया, मैं जीत गया। वो उछल रहा था। ये खालिस जज्बात थे। फिर उरूज़ा ने गर्दन थोड़ा दाएं जानिब गिराई तो वली का वजूद मुबहम हुआ और इसके ऐन पीछे रईस का वजूद वाज़ी हुआ, जो एक हाथ पैंट की जेब में डाले मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहा था। इसके बाल हवा से उड़ रहे थे। इसकी चाल में फतह और तमानियत थी। वो मुस्कुरा रहा था और इसकी नज़रें अपने से आगे चहकते हुए वली पर थीं। वो आज खुश था क्योंकि इसके पीछे रईस था। रईस खुश था क्योंकि इसके आगे वली था। आज रऊसा को रईस का वो रूप नज़र आया था जो दुनिया से पोशीदा था। एक मोहब्बत करने वाला, हिफाजत करने वाला वजूद। और वली, जो कल तक इसके लिए सिर्फ एक निशानज़दा चेहरे वाला साथी था,
آج اسے اس سلطنت کا حقیقی وارث نظر آ رہا تھا۔ اس کے دل میں پہلی بار احترام کے ساتھ ایک عجیب سے احساسات نے جنم لیا۔ شاید رابرٹ کے اندر بھی کوئی انسانی جذبہ پیدا ہو رہا تھا۔ یہ سب کتنا پرفیکٹ تھا نا، بالکل خواب جیسا۔ ہر انسان کی زندگی میں وہ چند لمحے ضرور آتے ہیں جب لگتا ہے کہ زندگی پرفیکٹ ہے، جیسے کوئی فیری ٹیل چل رہی ہو، سب ہماری مرضی کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے۔ اس وقت رئیس کو یہی لگ رہا تھا کہ سب اس کی مرضی کے مطابق چل رہا تھا۔ ولی کے نزدیک سب ٹھیک ہو رہا تھا۔ عروسہ اور مراد خوش تھے کہ وہ رئیس کو دھوکہ نہیں دے گا، مگر سب بھول گئے تھے خوابوں کی عمر زیادہ لمبی نہیں ہوتی۔ وہ سب کس قدر تیزی سے خوفناک انجام کی طرف بھاگ رہے تھے، انہیں اندازہ بھی نہیں تھا۔ کاش کہ وقت یہیں رک جاتا، کاش۔ فجر لاؤنج میں شیشے کی میز پر پھیلے کاغذات اور ایک ٹیبلٹ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کی تمام تر توجہ ایمپائر مال میں کھلنے والے نئے اسٹور کے انٹیریئر ڈیزائن پر مرکوز تھی۔ وہ بلو پرنٹس اور 3D ماڈل کی گہرائی کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کا ذہن رنگوں، روشنیوں اور فرنیچر کی ترتیب میں پوری طرح غرق تھا۔ باہر کی دنیا سے بے خبر وہ اپنے کام میں اس قدر منہمک تھی کہ اسے آہٹ تک سنائی نہ دی۔ فجر آپی، ایک جانی پہچانی مگر کمزور سی آواز نے اس کی سوچ کا تسلسل توڑ دیا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا اور سامنے کا منظر دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ لاؤنج کے دروازے پر صفدر اور روحی کھڑے تھے۔ صفدر کے چہرے پر ایک عجیب سی شکستگی اور التجا تھی، مگر فجر کی آنکھیں سیدھا روحی پر جا ٹھہریں۔ کیموتھراپی نے اس کے چہرے کی رونق چھین لی تھی۔ وہ سرد اور نڈھال سی لگ رہی تھی، اور اس نے اپنے سر کو ایک ہلکے گلابی اسکارف سے ڈھانپا ہوا تھا۔ اس کی جسمانی کمزوری کے باوجود اس کی آنکھوں میں وہی پرانی ضد اور چمک تھی۔ فجر کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ تم لوگ یہاں؟ روحی، تم اس حالت میں؟ اس کے لہجے میں فکر سے زیادہ ایک سرزنش تھی جو سیدھا صفدر کی طرف تھی۔ اسے روحی کا یوں آنا بالکل ہضم نہیں ہوا تھا۔ یہ کھلی لاپرواہی تھی۔ فجر، میری بات سنو، یہ کسی طرح مان ہی نہیں رہی تھی۔ صبح سے ایک ہی ضد پر اڑی تھی کہ اسے تم سے ملنا ہے۔ صفدر نے آگے بڑھتے ہوئے شرمندگی سے کہا۔ وہ بنا بتائے اس کے گھر آ گیا تھا۔ پہلے عجیب نہیں لگتا تھا، آج لگ رہا تھا۔ فجر نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی نظریں روحی پر جما دی۔ دل ایک عجیب ملال سے بھر گیا۔ ساری منصوبہ بندی، اس کا سارا غصہ اس بیمار بچی کی ایک جھلک کے سامنے بے معنی ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ جو تعلقات کی پیچیدگیوں سے بھاگ کر کام میں بنا لیتی تھی، آج وہ پیچیدگی خود چل کر اس کے محفوظ ٹھکانے تک پہنچ گئی تھی۔ میں آپ کو منانے آئی ہوں، روحی نے آہستہ سے کہا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی معصومیت تھی جو دل تک پہنچتی تھی۔ آپ کل صفدر بھائی کی منگنی پر کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ فجر نے ایک لمبی سانس لی اور میز پر پڑے کاغذات کو ایک طرف دھکیل دیا۔ اس کا کام اب پسے پشت جا چکا تھا۔ اس نے روحی کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے قریب صوفے پر بٹھایا۔ روحی کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، تم اس طرح باہر نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ اگر آپ کل آ جائیں گی تو میری طبیعت خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے فوراً جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک امید تھی۔ صفدر بھائی کہہ رہے تھے اگر ان کی بہن ہی ان کی خوشی میں شریک نہیں ہوگی تو منگنی کا کیا مزہ؟ اس نے اس قدر ڈرامائی انداز میں کہا کہ صفدر نے بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی، جبکہ فجر اس کی اداکاری پر حیران ہوئی۔ ایک وقت تھا جب بہن کا یہ لفظ حقیقت تھا، اب یہ صرف ایک یاد بن کر رہ گیا تھا جسے وہ دونوں خود اپنی حرکتوں سے دھندلا چکے تھے۔ مجھ سے اسپائڈی پرومس کریں کہ آپ آئیں گی؟ روحی نے اپنی چھوٹی انگلی فجر کی طرف بڑھائی۔ اس کی آنکھوں میں آس تھی۔ آپ میری آئیڈیل ہیں، اگر میری آئیڈیل ہی اپنا کہا پورا نہیں کرے گی تو میں کیا بنوں گی؟ ایک تو کم بخت ہمیں اپنا کوئی آئیڈیل نہیں بنائے، اس کے سانچے میں ڈھلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ لمحہ فیصلہ کن تھا۔ فجر کے اندر کا سارا مزاحمتی نظام جیسے ایک جھٹکے میں ٹوٹ گیا۔ ایک بیمار بچی کا خلوص، اس کی محبت،
और इसकी मासूम धमकी ने इसको मुकम्मल तौर पर निहत्था कर दिया। इसे अपनी अना बहुत छोटी और बेमायना लगने लगी। सफदर खामोशी से ये सब देख रहा था। इसकी आंखें इन दो लड़कियों को देख रही थी जो एक जैसी थी, कम से कम कई मामलों में। फिर आखिर इसने एक गहरी शिकस्त खुर्दा सांस ली और आहिस्ता से अपनी उंगली रूही की छोटी सी उंगली में फंसा दी। ठीक है, इसकी आवाज़ बमुश्किल निकली। मैं आऊँगी। ये सुनना था कि रूही का मुरझाया हुआ चेहरा खुशी से दमक उठा। इसने कमज़ोरी के बावजूद फजर के गिर्द बाहें फैला दी। मुझे पता था आप मेरा दिल नहीं तोड़ेंगी। सामने बैठे सफदर के चेहरे पर सुकून की एक लहर दौड़ गई, मगर इस सुकून में भी एक उदासी छुपी थी। वो जानता था कि फजर सिर्फ और सिर्फ रूही की वजह से मानी थी। काफ़ी देर ठहरने के बाद जब वो चले गए तो लाउंज में एक गहरा सुकून छा गया। फजर वहीं सोफे पर बेदम सी बैठी रही। इसकी नज़रें मेज़ पर बिखरे डिज़ाइंस पर पड़ी जो अब इसे बेरंग और बेमायना लग रहे थे। आज इसके असूल एक मासूम जिद के सामने हार गए थे। वो कल मंगनी में ज़रूर जाएगी, मगर एक भारी दिल के साथ, ये जानते हुए कि कुछ रिश्ते सिर्फ दूसरों की खुशी के लिए निभाए जाते हैं, दिल से नहीं। रात काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन इसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो अपने वॉक इन क्लोजेट में खड़ी थी, जहाँ कपड़ों की कतारें और जूतों के ढेर इसके मुंतज़िर थे। इसकी नज़रें किसी एक चीज़ पर टिकी नहीं पा रही थीं। ज़हन में दोपहर की गूंज बाकी थी, रूही की ज़िद और इसके अपने टूटते असूल। ये सब कुछ इसे बेचैनी से घेरे हुए था। वो जो काम में पनाह लेती थी, आज काम भी इसे बेरंग लग रहा था। इसी कश्मकश में थी कि इसके फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर फलक का नाम जगमगा रहा था। इसने एक लंबी सांस ली और कॉल उठाई। हेलो फलक। फजर की आवाज़ में एक अजीब सी थकान थी। दूसरी तरफ से फलक की आवाज़ आई, जिसमें हमेशा किसी खुश शोखी नहीं थी, बल्कि एक परेशानी और उलझन साफ झलक रही थी। रश्मि एलेक्स लेक के बाद इसने पूछा, क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, बस देख रही हूँ कल क्या पहनूं। इसकी नज़र सामने लटकती एक स्याह साड़ी पर थी, जिसकी खूबसूरती इस वक्त इसे बेमायने लग रही थी। फलक की जानिब से लम्हे भर को खामोशी छा गई। वो जानती थी कि फजर के लिए ये बात कहना कितना गैर मामूली था। क्या मतलब? किसके लिए? कहीं जा रही हो? इसके जहन में फौरन कल रात वाली सारी बहस घूम गई, जब फजर ने साफ इनकार कर दिया था कि वो सफदर की मंगनी की तकरीब में नहीं जाएगी। फजर ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। सफदर की मंगनी के लिए। इसकी आवाज़ में एक बेजारी थी, ज़बरदस्ती, असूलों के पीछे हटने की तकलीफ। तुमने तो कहा था तुम नहीं जा रही। बिल्कुल साफ साफ कहा था। इसके लहजे में हैरत के साथ तासुफ भी था। इन दोनों में बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी नहीं थी, लेकिन अब वो सिर्फ इसकी प्रोजेक्ट पार्टनर ही नहीं, बल्कि अब कज़न भी थी। इसीलिए फलक को फजर के ऐसे बदले हुए फैसले पर हैरत हुई, जिससे वो खुद भी परेशान दिखाई दे रही थी। इसके सवाल पर फजर ने एक ठंडी आह भरी और कपड़ों की लटकती रेल को हल्के से छुआ। मैंने यही कहा था, और मैं अपने फैसलों पर कायम रहती हूँ, लेकिन आज सफदर और रूही आए थे। फलक की आवाज़ में फौरी तशवीश उभरी। रूही? वो तुम्हारे घर आई थी? इसकी तो तबीयत भी ठीक नहीं रहती। वो मुझे मनाने आई थी कि मैं ज़रूर आऊँ। फजर की आवाज़ में एक अजीब सी बेबसी थी। मेरा सारा गुस्सा, सारी नाराज़ी उस बीमार बच्ची की मासूमियत के सामने बेमायने होकर रह जाती है। मैं इसका दिल ही नहीं तोड़ पाती। फलक कुछ देर खामोश रही। शायद वो फजर के दिल की कैफियत को समझने की कोशिश कर रही थी। वो एक राइटर थी। अगर इंसानियों की नफ्सियात भी ना समझ पाती तो फिर तुफ था उस पर। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अंदर कहीं कुछ टूटा था। तो तुम सिर्फ रूही के लिए जाओगी? सिर्फ उसके लिए, फजर ने मजबूती से कहा, जैसे इस लफ्ज़ पर जोर देकर खुद को यकीन दिला रही हो। सत्तर ने जो कुछ किया, मैं उसके साथ पहले जैसी कभी नहीं रह सकती। लेकिन रूही, वो इस सब में बेकसूर है। कुछ रिश्ते वाकई ऐसे होते हैं कि उन्हें बस निभाना पड़ता है, चाहे दिल ना भी चाहे। फलक से बेहतर ये कौन जानता था। वो बदिक्कत मुस्कुराई।
शायद ये तकरीब इन सब के लिए बेहतरीन साबित हो जाती। ये सोचते हुए इसने सारी परेशानी सोचों को खुद से दूर झटका। अच्छा, अब बताओ क्या पहन रही हो? इसने बात का रुख बदला। इनका काम कहीं पीछे रह गया जिसके लिए इसने फ़ोन किया था। एक फॉर्मल लहंगा स्कर्ट है, साथ खूबसूरत सा ब्लाउज, या फिर मेहरून साड़ी? दोनों ही अच्छे हैं। अभी तक फैसला नहीं किया। तकरीबात अटेंड करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक थकी हुई सरदाह उभरी। तुम जो भी पहनोगी अच्छी लगोगी। इसका लहजा नर्म था। एक लम्हे के तौक़ुफ़ के बाद इसका लहजा बदल गया। लेकिन इससे पहले मुझे तुमसे कुछ अहम बात करनी है। हल्की परेशानी उभरी। फजर चौंकी, फिर खामोशी से सुनने लगी। फलक ने इसे अपने घर में होने वाली गुफ्तगू सुनाई। रजब रज़ा का जिक्र किया, फ़ख्र की पेशकश, फ़ाखरा की ज़िद और दबी हुई घुटन ज़दा कशमकश जिसमें इसे धकेला जा रहा था। फजर के लिए ये पहला मौका था जब वो किसी लड़की की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में सुन रही थी। वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी किसी से शेयर नहीं करती थी और ना इसे कभी किसी की ज़ाती ज़िंदगी जानने के बारे में दिलचस्पी हुई थी। लेकिन अब वो सुन रही थी, यूं जैसे वो अच्छी दोस्त हों। और फलक ने भी पहली बार अपनी निजी ज़िंदगी के किसी पहलू को यूं लफ्ज़ों का रूप दिया था। फजर सुनती रही, खामोश, गहरी सोच में डूबी हुई। सब सुनने के बाद वो बिलाखिर बोल पड़ी, तुम्हें जाना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि सब चाहते हैं, बल्कि तुम्हें खुद भी जानने का हक है। कश्मकश में ज़िंदगी के बड़े फैसले दफन नहीं होने चाहिए। जबकि फलक खामोश रही। रईस का चेहरा, इसकी मुस्कुराहट, इसकी मौजूदगी अब भी दिल के किसी कोने में एक साए की तरह छुपी हुई थी। लेकिन वो इस बात पर यकीन लेकिन वो इस बात पर यकीन नहीं करना चाहती थी। इसने फजर को रईस के बारे में नहीं बताया। ठीक है, आहिस्तगा आहिस्तगी से कहा गया, जैसे खुद को भी कायल कर रही हो। तो फिर हम एक जैसे कपड़े पहनेंगे। पल भर में इसका लहजा बदल गया। क्यों? सवाल तो सादा था, मगर पसे मंज़र में हैरत थी। बस वैसे ही अच्छा लगेगा। इसका लहजा नर्म था, कुछ मासूम सा। तो बताओ क्या पहन रही हो? ये मेहरून साड़ी। फजर ने एक लम्हे को सोचा, जैसे अपने अंदर के किसी असूल को तोड़ रही हो। मैं साड़ी नहीं पहन सकती, ना ही मेरे पास है, लेकिन मेरे पास मेहरून सूट है, वो पहन लूँगी। फलक ने जवाब दिया, कल मिलते हैं फिर। ठीक है। फजर ने इस बात में सर हिलाया, मगर दिल में हलचल सी थी। वो जैसे खुद से सवाल को थी, क्या मैं बदल रही हूँ? नो फ्रेंड्स, नो रिलेशंस, नो ताल्लुकात, नो जज्बात वाला असूल टूट रहा था। वो ताल्लुक जिससे वो बरसों से मुंह मोड़ती आई थी, आज दिल की दीवारों पर दस्तक दे रहा था। क्या वो लड़की फलक थी जिसके लिए परवाह ने पेशन गोई की थी कि इसके लिए वो एक दिन अपने सारे असूल तोड़ देगी? क्या वो वाकई इसकी ज़िंदगी में वो मकाम बनाने लगी थी जिसे वो कभी किसी के लिए नहीं रखती थी? रात आहिस्ता आहिस्ता अपने आखिरी पहर में दाखिल हो रही थी, लेकिन इन दो दिलों की गुफ्तगू जैसे नई सुबह की नवीद थी। कभी कभी दिलों के दरमियान पुल बनने के लिए एक मुश्तरका रंग काफ़ी होता है, और शायद इस बार वो रंग मेहरून था। वक्त पर लगाकर उठ गया। रात गुजर गई और फिर दिन भी। इस वक्त जब खामोशी हर सू एक पुरस्रार हुस्न बखेर रही थी, फजर अपने कमरे में कदे आदम आईने के सामने साकित खड़ी थी। इसने गहरे मेहरून रंग की साड़ी ज़ेबे तन की थी, जो किसी भी किस्म की कढ़ाई जो किसी भी किस्म की कढ़ाई या भारी काम से पाक थी। इसकी सादगी ही इसका असल हुस्न थी। साड़ी का कपड़ा इतना नफीस और आरामदेह था कि इसके वजूद का हिस्सा महसूस होता, और इसका रंग इसकी गोरी की रंगत पर खिल उठा था। बंद गले और कोहनियों तक की आस्तीनों वाले ब्लाउज ने इसके सरापे में एक वक़ार और मतानत भर दी थी। इसने आज अपने साथ इसने आज अपने हमेशा सीधे रहने वाले बालों को कर्ल किया था, जो इसकी शानों पर आज़ादाना खेल रहे थे। कानों में सिर्फ छोटे छोटे मेहरून टॉप्स थे, जिनकी हल्की सी चमक इसके रूप को मुकम्मल कर रही थी। इसने आईने में अपने अक्स को देखा। वो बिलाशबा खूबसूरत लग रही थी, मगर ये वो खूबसूरती नहीं थी जिसकी वो आदी थी। ये ताकत और इख्तियार की खूबसूरती नहीं थी,
बल्कि नरमी और नज़ाकत की थी। इसे लगा कि जैसे वो अपने ही बनाए हुए असूलों के किले से बाहर निकल आई हो, जहाँ इसकी अना की दीवारें आहिस्ता आहिस्ता रेजा रेजा हो रही थीं। कहीं अंदर रूह के नेहा खानों में एक खौफ पोशीदा था। ये रिश्ते, ये ताल्लुकात, ये दोस्तियाँ इसकी शख्सियत का खासा नहीं थी। वो हमेशा से अकेली रही थी। काम के मामले में इसकी ज़ात बिल्कुल अलग थी, लेकिन ज़ाती ज़िंदगी में वो रिश्ते बनाने के हक में नहीं थी। इसके नज़दीक रिश्ते इंसान को कमज़ोर करते हैं। ये वो सब करवाते हैं जो हम नहीं करना चाहते। और अब देखो, यही रिश्ते, यही ताल्लुकात इसे वो सब करवा रहे थे जो वो कभी ना करती। पहले वली, फिर रूही, फिर फलक। धीरे धीरे इसके घर वालों में लोगों का इजाफा हो रहा था। कभी कभी ये बहुत अच्छा लगता था, मगर अगले अगले ही लम्हे वो ठिठक जाती। जख्मों और ख़तरों को सूंघ लेने वाली फजर मेराज खुद को कमज़ोर पड़ने से डरती थी। हमेशा माँ बाप से मिली फिटकार और फिर अरसल से मिली धुतकार ने इसे बिल्कुल ही अंधा कर दिया था। वो किसी रिश्ते पर भरोसा नहीं कर सकती थी। अभी भी वो इन्हीं ख्यालों में गुम थी कि फ़ोन की घंटी ने इसे चौंका दिया। वली का फ़ोन था। इसने एक गहरी सांस भरी, जैसे खुद को किसी नई हकीकत के लिए तैयार कर रही हो, और कॉल वसूल की। मैं नीचे इंतज़ार कर रहा हूँ। इसकी आवाज़ में हमेशा की तरह एक नरमी और ठहराव था, मगर इसमें अपनायत का रंग कुछ ज़्यादा ही गहरा था। फजर ने बेजारी से पलकें झपकाई। मैंने कहा था मैं खुद चली जाऊंगी, तुम्हें जहमत करने की क्या ज़रूरत थी? इसके लहजे में फ़िक्र से ज़्यादा एक मखसूनी खफगी थी, जैसे कोई बॉस अपने मुलाजिम को हिदायत पर अमल न करने पर डांट रहा हो। दूसरी तरफ से वली की एक धीमी हंसी सुनाई दी, जो फ़ोन पर भी दिल को छू रही थी। माजरत बेगम, लेकिन कभी कभी शोहर के प्राइस पर्सनल असिस्टेंट की जिम्मेदारियों पर हावी हो जाते हैं, और आज मेरे शोहर वाले प्राइस का हुक्म है कि मैं आपको लेने आऊँ। अब आ जाएं, ज़्यादा देर न करें। इसके लहजे में शरारत और हक का ऐसा हसीन इम्तजाज था कि वो फजर के अंदर तितलियों जैसा एहसास जगा गया, मगर दिमाग में बजती घंटी ने इसे मुस्कुराने नहीं दिया। ऑर्डर्स ना मानने की आदत हो गई है तुम्हें। वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई, फिर अपना क्लच उठाया और कमरे से बाहर निकल आई। आज इसके कदमों में वो मामूल की तेज़ी नहीं थी, बल्कि एक सुकून और ठहराव था। नीचे अम्मा और बानो हमेशा की तरह जाने किस ड्रामे पर गहरे तबसरे कर रही थीं। फजर चाहती थी कि वो दोनों साथ चलें, मगर उन्होंने साफ मना कर दिया। इन रंग बिरंगी अमीरों की महफिलों में हमारा क्या काम? अम्मा की मंतक अलग थी, वो नहीं जाना चाहती थी। उन्हें मसरूफ़ देखकर वो खुदा हाफिज़ कहती बाहर निकलने लगी। किसके साथ जा रही हो? अम्मा की कड़क सी आवाज़ उभरी। वली लेने आया है, इसने रुककर जवाब दिया। क्यों? अम्मा का लहजा ना बदला। ये आप उसी से पूछ लें, मैंने मना किया था। उसने पलटकर अम्मा को देखा, और अम्मा ने उसे। वो आज भी इंतज़ार कर रही थीं कि फजर उन्हें खुद बताए कि इसका वली से क्या रिश्ता था, मगर वो कभी डिस्कस नहीं करती थी। बानो और अम्मा आपस में खुसर पुसर करती रहती थीं, मगर इसके सामने यूं बन जाती जैसे उन्हें कुछ मालूम ही ना हो। वो पलटने लगी कि फिर से अम्मा की आवाज़ सुनाई दी। लहजे की कड़क कायम रही। लड़के से कहो रिश्ता लाए। वो झटके से रुकी। बानो ने टीवी की आवाज़ बंद की। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी अंधी हूँ जो मुझे उसकी हरकतें नज़र नहीं आएंगी? अम्मा, वह एहतजाजन बोली। इस वक्त ये उन्होंने कौन सी बहस छेड़ ली थी? वो जानना चाहती थी आखिर फजर के दिल में इसके लिए कुछ था या नहीं। अरसल के मामले में तो वो आसमान सर पर उठाए रखती थी, मगर अब तो कुछ कहती सुनती ही नहीं थी। पहले तो लड़ती झगड़ती थी, और इसी लड़ाई झगड़े में सारी बातें अम्मा तक पहुंच जाती थीं, मगर अब तो इसने चुप का रोज़ा रख लिया था। अगर तुम्हें वो पसंद है तो उसे कहो रिश्ता भेजे, वरना यूँ रातों को तुम्हें लेने ना आए। अम्मा ने गोया अपना फैसला सुनाया। फजर के गाल तप गए, मगर फिर इसने एक गहरी सांस ली। इस साड़ी में वो आफत लग रही थी, और अम्मा के सामने बेबस। अब क्या कहती अम्मा से कि वो इसका शौहर था, इसीलिए आता था। अम्मा ने अपना फैसला सुनाकर नजरें इससे फेर लीं, जबकि वो चंद लम्हे अम्मा को देखती रही, फिर बिना कुछ कहे दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई।
اس کی پریکٹیکل لائف میں اتنے مسائل تھے، پھر وہ کہاں سے اپنی ازدواجی زندگی کے متعلق سوچ پاتی؟ سچ تو یہ تھا کہ زندگی بس گزر رہی تھی۔ اس پہچان بنانے کے چکر میں وہ زندگی جینا بالکل بھول چکی تھی۔ اور پھر زندگی تو وہ لوگ جیتے ہیں جو زندہ ہوں۔ اس نے تو موت اپنے ہاتھوں سے چنی تھی۔ جب وہ پورچ میں پہنچی تو ولی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا اس کا منتظر تھا۔ سیاہ پینٹ پر مہرون ڈریس شرٹ اس کی وجیہہ شخصیت پر اچھی لگ رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر فجر پر پڑی، وہ جہاں تھا وہیں ٹھہر گیا۔ اس کی آنکھیں ستائش سے پھیل گئیں اور ایک لمحے کے لیے جیسے دل دھڑکنا بھول گیا ہو۔ وہ ہمیشہ سے خوبصورت تھی، اس سے کون انکاری تھا؟ اس نے فجر کو سینکڑوں بار دیکھا تھا، میٹنگز میں، دفتر میں، سنجیدہ اور پروفیشنل انداز میں، مگر آج وہ فجر معراج نہیں تھی۔ وہ صرف فجر تھی جو مہرون رنگ میں ڈوبی ہوئی نرم لہراتے بالوں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا سادہ لباس اور اس کا پروقار سراپا ولی کے سیاہ اور مہرون لباس کے ساتھ مل کر ایک ایسی ہم آہنگی پیدا کر رہا تھا جیسے کائنات نے یہ منظر خاص طور پر ان دونوں کے لیے ترتیب دیا ہو۔ وہ بندھے بالوں میں اچھی لگتی تھی، مگر کھلے بالوں میں اس سے بھی زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ اس کے اندر احساسات کا ایک طوفان امڈ آیا، یوں جیسے کسی نے وقت کو روک دیا ہو۔ یہ وہ عورت تھی جس کے تیز جملے پتھر کا سینہ چیر دیتے تھے، آج ایک حسین نظم کی طرح اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں اور دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ اس نے بمشکل خود پر قابو پایا اور قدم بڑھا کر اس کے قریب آیا۔ کتھئی آنکھوں میں ستائش، حیرت اور ایک گہری محبت کی ایسی چمک تھی جو کسی نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تم سے ملنے سے پہلے نہیں جانتا تھا کہ کوئی شخص اتنا حسین بھی ہو سکتا ہے۔ تم وہ خواب ہو جو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، کیونکہ تم وہ حقیقت ہو جس کی میں نے ہمیشہ تمنا کی ہے۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے دیوانگی کی حد تک پسندیدگی دیکھی تو ایک عجیب سی طمانینت فجر کے وجود میں پھیل گئی، مگر اس کا خرافاتی دماغ اسے کچوکے لگا رہا تھا۔ وہ اسے ان لمحات کو کبھی جینے نہیں دے گا۔ زخموں کو سونگھ لینے والی اس کی وہ حس کبھی سوتی ہی نہیں تھی۔ یقین نہیں ہوتا کہ تمہیں اس روپ میں سب سے پہلے دیکھنے کا حق صرف میرا ہے۔ میں اللہ سے دعا کروں گا یہ حق ہمیشہ میرے پاس رہے۔ جب بھی تم اتنی حسین لگو، سب سے پہلے تم پر میری نظر پڑے۔ فجر نے گہری سانس لی اور پھر نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اور اگر میں کسی بورڈ میٹنگ کے لیے اتنی حسین لگوں تو کیا تب بھی تم میٹنگ روم کے دروازے پر پہلا حق جتانے کے لیے کھڑے رہو گے؟ ولی کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے فجر کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے جھک کر کہا، تمہارے لیے تو میں جہنم کے دروازے پر بھی کھڑا ہو سکتا ہوں۔ اس کے جواب پر فجر اپنی بے ساختہ مسکراہٹ ضبط کرتے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ فلرٹ کے معاملے میں انگریزوں سے کوئی نہیں جیت سکتا۔